أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 25 سے ہم لوگ دیکھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ یہ جو بہت اہم آیت اور بہت اہم سورہ مبارکہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ہدایات اور رہنمائیاں ہمارے لیے، وہ ہماری روزمرہ زندگی کے لیے انتہائی اہم اور انتہائی انتہائی ہماری ضرورت کی جو باتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واضح کیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کا، ان احکامات کا، ان ہدایات کا ہمیں صحیح معنوں میں فہم عطا فرمائے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اسے ہمارے لیے اور ہمارے ساتھیوں کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے محسنوں کے لیے فائدہ مند کرے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہم آج کی آیات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ پچھلی آیات میں کل جو ہم نے دیکھا تھا، جو دو آیات ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 23 اور 24، ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر ہمیں بتا دیا، گائیڈ لائن دے دی کہ کون سے رشتے محرمات ہیں، محرم یا حرام کیے ہوئے رشتے جن کے ساتھ آپس میں نکاح جو ہے وہ جائز نہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دو کیٹیگریز بڑی بڑی ہیں۔ ایک وہ کیٹیگری ہے جس میں جو وہ رشتے شامل ہیں جن سے عبدی حرمت ہے، یعنی پرماننٹلی ان کے ساتھ کسی بھی صورت میں نکاح جو ہے وہ جائز نہیں، ممکن نہیں۔ اور کچھ رشتے ایسے ہیں جن میں کچھ کنڈیشنز ہیں، جب تک وہ کنڈیشن رہیں گی وہ رشتے حرام رہیں گے، ان کنڈیشن کے علاوہ یا اس کنڈیشن سے باہر نکل کر وہ رشتے جو ہیں وہ حلال ہو سکتے ہیں۔ اس میں مثال، بہت اچھی مثال جو تھی وہ دو بہنوں کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ بالکل منع ہے، انتہائی سخت منع ہے۔ لیکن اگر ایک عورت جو ہے وہ اگر فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دی جائے تو پھر اس کے بعد اس کی جو سگی بہن ہے اس کے ساتھ رشتہ جو ہے یا نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے رشتے ایسے ہیں جو اگر ایک رشتہ موجود ہے، ایک خاتون کے ساتھ یا ایک عورت کے ساتھ یا ایک عورت مرد کا آپس میں نکاح کا رشتہ ہے، تو اس نکاح کے بندھن کی موجودگی میں ان کے متعلقہ کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح کرنا وہ جائز نہیں ہوتا۔ بہر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تفصیل میں اس میں ذکر کیا تاکہ ہمارے معاشرے میں کچھ رہنمائیاں مل سکیں، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان سے بھی بہت ساری وضاحتیں ملتی ہیں۔ ان میں اگر کسی کو کچھ زیادہ ڈیٹیل چاہیے ہو تو وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ وہ پھر معاملے جو ہیں وہ نپٹائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 25 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن لم یستطیع، اور جو نہ رکھتا ہو، جو استطاعت نہ رکھتا ہو، منکم تم میں سے، تعاون قدرت، ان ینکحا کہ وہ نکاح کر سکے، المحصنات المؤمنات کے ایمان والی آزاد عورتوں سے۔ اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مالی لحاظ سے اس قدر استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی آزاد مومنہ عورت سے شادی کر سکے، فَمِمَّا مَلَكَتْ تو اس سے نکاح کر لے یا اس کے ساتھ جس کا وہ مالک ہے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات تمہاری کنیزوں میں سے ایمان والی،
اب کیونکہ آزاد عورت جو ہے، آزاد غیر شادی شدہ عورت، اس کا ظاہر حسب و نسب ہوتا ہے، اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کو مہر دینا پڑتا ہے، یا اس کے رہنے سہنے کا اچھا انتظام جو اس کی حیثیت کے مطابق ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نکاح میں دیکھی جاتی ہیں اور ان کو اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ ایمان اور تقوی کے علاوہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی یہ قدرت نہیں رکھتا، اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں، وہ غربت کی وجہ سے، یا اس کے رہنے بہنے کی جگہ کے حساب سے، یا اس کے حالات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں کہ وہ کسی آزاد عورت کے ساتھ اچھا مہر حد دے کر اور اچھے بندوبست کر کے اس کے ساتھ نکاح کر سکے، اتنی اس کی استطاعت اگر نہیں، تو پھر اس صورت میں اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے ان عورتوں کے ساتھ، ان لونڈی یا ان غلام عورتوں کے ساتھ جو اس کی ملکیت میں ہوں، لیکن وہ ایمان والی ہوں۔ من فتیاتکم المؤمنات، ایمان والی، اور ایمان والی، ایمان رکھنے والی، یا مومن کنیزیں۔ اس کا سورہ بقرہ میں ہم نے آیت دیکھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر کہا تھا کہ جو مشرک مرد ہے اس سے بہتر غلام مرد ہے جو مومن ہو۔ ایک مشرک مرد کی نسبت ایک غلام مومن مرد جو ہے وہ بہتر ہے، چاہے وہ مشرک مرد جو ہے وہ کتنا ہی زیادہ حیثیت والا، یا کتنا ہی زیادہ مطلب خوبصورت ہو، یا جو بھی اس کا دنیا کے جو میٹر ہیں جتنے بھی اچھے ہوں، جتنے بھی بہتر ہوں، اس کے مقابلے میں غلام مرد جو ہے وہ بہتر ہے نکاح کے لحاظ سے۔ اسی طرح مشرکہ عورت جو ہے اس سے کہیں بہتر ہے لونڈی، مومن مومن لونڈی نکاح کرنے کے لحاظ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں گائیڈ لائن دی تھی، اسی گائیڈ لائن کے تحت یہاں پر بھی ہے کہ اگر تمہارے اوپر تم نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے کسی آزاد مومن عورت سے، تو تم کسی غلام، یا وہ غلام یا کنیز جو تمہاری ملکیت میں مومن ہو، اس کے ساتھ تم نکاح کر لو، کیونکہ اس کے ساتھ اگر نکاح کرے گا تو اس کو مہر نہیں دینا پڑے گا، اور جو بھی حالات جس میں وہ رہ رہا ہے اسی حالات میں اس مومن لونڈی جو ہے اس کو گزارا کرنا پڑے گا۔ اور جیسا کہ ذکر ہوا کہ مومن جو غلامی کا جو سسٹم تھا قرآن مجید میں بہت جگہوں پر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اور شریعت محمدی نے بڑی اچھی اسٹریٹجی کے تحت اس کا خاتمہ کیا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ اگر کسی لونڈی کے ساتھ یا غلام عورت کے ساتھ جب شادی کی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ کہہ لیں کہ سمجھو کہ ایک نسل جو ہے وہ آزاد ہو گئی، کیونکہ اس کے ساتھ جب نکاح ہوا تو اس کے جو بچے ہوں گے وہ آٹومیٹیکلی اس کے مطلب بچے آزاد ہوں گے، بچے تو آزاد ہو جائیں گے، اور وہ عورت بھی جیسے ہی وہ مرد جو ہے وہ وفات پا جائے گا تو وہ عورت بھی آٹومیٹیکلی آزاد ہو جاتی تھی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ مطلب عورت جو ہے وہ کسی دوسرے غلام فیملی میں کر کے تو ایک غلام فیملی ہی بنے، تو اس طرح سے اجازت دی گئی جس سے کہہ لیں کہ ایک غلام فیملی یا ایک غلام نسل جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے اسٹریٹجیز تھیں جو مطلب اپنائی گئیں، جو اس سے پہلے جو معاشرہ تھا اس میں نہیں تھی، رائج نہیں تھے اس طرح کے معاملات۔ بہرحال واللہ عالم، اور اللہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے بِایمانکم، تمہارے ایمان کو، تمہارے ایمان کے لیول کو کتنا پاکیزہ ہے، کتنی اچھی نیتیں ہیں، کتنا اچھے ارادے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خوب اچھی طرح سے واقف ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب تو ایک دوسرے میں سے ہو، تمہارے بعض میں سے بعض، تم سب تو ایک دوسرے میں سے ہو، ایک ہی نسل، ایک ہی رنگ، یا ایک ہی قوم، یا ایک ہی قبیلہ، یا ایک ہی بستی، یا ایک ہی طرح کے انسان، تم سب تو ایک دوسرے میں سے ہو، بعض میں سے بعض۔ فن کی ہن، تو تم سب نکاح کر لو ان عورتوں کے ساتھ یا لونڈیوں کے ساتھ، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اجازت سے ان کے مالکوں کے۔ اگر وہ عورت یا کنیز یا کوئی ایسی لونڈی جو ہے وہ ڈائریکٹ ملکیت میں نہیں، کسی دوسری کی ملکیت میں ہے، تو اس کے ساتھ بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے مالک کی اجازت یا رضامندی کے ساتھ۔ فن کی ہن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو تم سب نکاح کر لو ان لونڈیوں کے ساتھ اجازت سے، ان کے مالکوں سے، ان کے جو مالک ہیں ان کی اجازت کے ساتھ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تم سب انہیں دو مہر، ان کے حق میں ہے، بالمعروف، معروف طریقے سے، دستور کے مطابق، معروف طریقے سے، جتنے بھی تم ہمت یا استطاعت ہے اس کے مطابق تم ان کو مہر بھی دو۔ اب یہ مومن
مومن لونڈی جو ہے اس کا یہاں پر نکاح کا تذکرہ ہوا تو میرے ذہن میں ایک بہت اچھی ایک مثال آئی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کی یا شریعت محمدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ ایمان کے تبلیغ کی دعوت کے بعد جو سب سے پہلے شہید تھے، سب سے پہلی شہید مومن عورت اور مرد دونوں غلام تھے، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر جو ہیں حضرت عمار کے والدین جو ہیں، حضرت سمیہ جو ہیں وہ جو ابو جہل ہے اس کے چچا کی لونڈی تھی، جن کے ساتھ حضرت یاسر نے ان کے چچا سے اجازت لے کر ان سے شادی کر لی تھی، اور ان سے پھر حضرت عمار جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور بعد میں یہ تینوں یہ فیملی جو چھوٹی سی تھی یہ مسلمان ہو گئے، لیکن کیونکہ وہ غلامی میں تھے ابو جہل کے چچا کے، تو جب ابو جہل فوت ہو گئے، ابو جہل کے چچا جو ہیں وہ فوت ہو گئے، تو وہ آٹومیٹیکلی ابو جہل کی کفالت میں یا ابو جہل کی حکمرانی میں آ گئے، وہ ان کی ملکیت میں آ گئے۔ اب ابو جہل نے ان کے اوپر انتہائی ظلم ڈھائے، دونوں کے اوپر، بلکہ تینوں کے اوپر ہی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار کے اوپر ان کو قید کیا گیا، ان کے اوپر سزائیں دی گئیں، اور یہ ہمیں واقعہ پتہ ہے کہ ان کے اوپر اتنا تشدد کیا کہ یہاں تک ان کو کہا کہ چلو تم ایمان اپنا نہ بدلو، کم از کم اتنا کہہ دو کہ یہ جو بت ہیں ان میں بھی کچھ ہے، ان کی بھی کچھ حیثیت ہے، تو ان کے ایمان یا تقویٰ کا لیول اتنا تھا کہ انہوں نے اتنا کہنے سے بھی انکار کر دیا، تو اس کے نتیجے میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کو سب سے پہلے برچھا مار کر اس نے شہید کر دیا، وہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھی۔ اس کے بعد پھر حضرت یاسر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی پھر اونٹ کے ساتھ یا گھوڑے کے ساتھ ان کے بازو اور ٹانگیں جو باندھ کر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو اسلام کے جو پہلے شہید ہیں وہ بھی غلام مرد اور عورت ہی ہیں، تو یہ بھی غلام مرد اور عورت کا ایک درجہ ہے، بلکہ ان کی اہمیت، اسلام کی جو اہمیت ہے وہ بھی اسے اجاگر ہوتی ہے کہ کتنی اسلام میں اٹریکشن تھی، یا کتنا اسلام میں مطلب اہمیت دی جاتی تھی چھوٹے چھوٹے طبقوں کو بھی جیسے وہ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت بلال حبشی کے ساتھ ان کو کتنا بڑا رتبہ مل گیا غلامی سے آزادی کی طرف، جیسے ہی وہ مطلب اسلام میں داخل ہوئے۔ بہرحال یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ تو غلاموں کے ساتھ جس طرح سے سلوک ہوا ہے اسلام کے دور میں، اور جس طرح سے پھر غلامی کا نظام اس کا کلا کما ہوا ہے، اس کی مثال جو ہے یہ کہیں اور نہیں ملتی، اور یہ امت محمدی یا شریعت محمدی کا بہت بڑا احسان ہے اس دنیا کے اوپر جو آج بھی قائم ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ سے موضوع تھا، اس میں تھوڑا سا میں پڑ گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اگر تم وہ عورتیں جو ہیں جو غلام عورتیں تمہاری ملکیت نہیں کسی دوسری کے ملکیت میں ہیں، تو پھر ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو، اور دستور کے مطابق معروف طریقے سے ان کو اس کا کچھ حق مہر جو ہے وہ بھی عطا کر دو۔ اب وہ لونڈیاں جو ہے محسنات، وہ لونڈیاں پاک دامن ہوں، محسنہ ہو، محسنہ ایک پاک دامن عورت کو بھی کہتے ہیں، تو وہ لونڈیاں جو ہیں وہ پاک دامن ہونی چاہیے، غیر مصافحات، نہ کہ وہ بدکاری کرنے والی ہوں۔ اب یہ جو غلام طبقہ یا غریب یہ جو مطلب لوور کیٹیگری کے طبقے ہیں، ان کی ایک یہ بھی خرابی ہوتی ہے ان میں کہ وہ عام طور پر کچھ بے روی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، کہہ لیں کہ احساس کمتری کی وجہ سے، یا ان کو سہولیات کے فقدان کی وجہ سے، یا ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کبھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے، یا بہت سارے محرکات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو لوور طبقہ ہوتا ہے یہ اکثر جو ہے یہ بے روی کا شکار بھی ہوتا ہے۔ وہ اندر کھاتے وہ کسی کے ساتھ مطلب کوئی آنکھیں لڑا لی اور کسی کے ساتھ بے حیائی والے معاملات کر لیے، تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ یہ بہت چھپے بھی ہوتے ہیں، کبھی ظاہر بھی ہوتے ہیں اور کبھی چھپے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ اہم ہے کہ اگر ان غلام لونڈیوں کے ساتھ شادی کرو تو وہ ظاہر طور پر سب کے سامنے مطلب اعلانیہ طور پر وہ شادی ہونی چاہیے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص نے اس فلاں غلام عورت سے شادی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ غلام عورت جو ہے وہ کیونکہ پہلے ذکر ہوا کہ مومن ہونی چاہیے اور پاک دامن ہونی چاہیے، کہ بدکاری کرنے والی نہ ہو، نیک نیت رکھنے والی ہو، اور اچھے ایمان اور تقوی والی ہو۔
ولا متخذاتی اخدان، اور نہ بنانے والی ہوں چھپے دوست، وہ مخفی طور پر کچھ چھپے اندر کھاتے میں کچھ دوست بھی رکھنے والی نہ ہوں، ایسا نہیں کہ وہ مطلب چوری چھپے کچھ ایسی بدکاری یا ایسے برے کام کرنے والی ہوں۔ فائزہ، پھر جب احسن، نکاح میں آ جائیں، فائن عطینا، پھر اگر ارتکاب کریں بفاحشتن، فحاشی کا یا بدکاری کا، اگر وہ تمہارے نکاح میں آنے کے بعد تھوڑی بہت چھان بین کر لی یا تھوڑا بہت دیکھ لیا اور اعلانیہ نکاح کر لیا اور اچھی نیت کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کے بعد نکاح میں آنے کے بعد اگر پتہ چلے کہ وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی ہیں یا کوئی ایسا ان کا فحاشی والا معاملہ ہے، فعلیہن نصف ما، تو ان کے لیے سزا ہے، فعلیہن نصف، آدھی سزا ہے ان کے لیے، ما علی المحصناتی، جو کہ آزاد عورتوں کی ہے، آزاد غیر شادی شدہ جو عورتیں ہیں ان کی سزا کی آدھی سزا ہے، من العذاب، سزا میں سے۔ اگر وہ فحاشی کریں نکاح میں آ جانے کے بعد بھی، وہ لونڈیاں جو ہیں، تو پھر ان کی سزا جو ہے، فحاشی کی سزا جو ہے وہ آزاد غیر شادی شدہ جو محسنہ ہے اس کی سزا سے آدھی ہوگی۔ یعنی یہ بھی تذکرہ ہوا تھا پچھلی آیات میں کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مطلب کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا ہے 100 کوڑے، اور اگر جو شادی شدہ بدکاری کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے۔ تو یہاں پر 50 کوڑے جو ہیں اس کی سزا ہوگی اگر کوئی لونڈی بدکاری کرے شادی شدہ نکاح میں آنے کے بعد بھی۔ ذالک لمن خشیہ، یہ اس لیے ہے جو ڈرے، ذالک لمن خشی العنت منکم، گناہ میں پڑ جانے سے تم میں سے۔ اب یہ جو اجازت دی ہے مومن آزاد عورت کو چھوڑ کر مومن لونڈی کے ساتھ شادی کرنے کی، یہ اس لیے ہے کہ اگر تمہارے پاس حیثیت نہیں، جس کا ایک کنڈیشن تو پہلے ذکر ہوئی کہ اگر حیثیت نہیں، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم گناہ میں پڑ جاؤ گے، تمہارے شادی کی حیثیت نہیں، تم اگر جوان ہے مطلب اور مطلب معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا ہے اور وہ شادی کی استطاعت نہیں رکھتا تو، اور وہ اپنے نفس پر بھی قابو نہیں رکھ سکتا، تو اس ڈر سے کہ کہیں کوئی گناہ میں نہ پڑ جائے، اگر یہ ڈر ہو تمہیں تو اس صورت میں اس چیز کی اجازت ہے کہ تم غلام لونڈی کے ساتھ، غلام مومن لونڈی کے ساتھ شادی کر لو۔ وَأَن تَصْبِرُوا، ہاں البتہ اگر تم صبر کرو، اگر تم صبر کرو، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے اس کے لیے بھی بہت ساری ہدایات اور رہنمائیاں ہمیں ملتی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اگر کسی کے پاس شادی کی استطاعت نہیں تو وہ گناہوں سے بچنے کے لیے روزے رکھ کر، رمضان نہیں ساری روزہ رکھ کر اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے معاملات کر کے تھوڑا سا صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ مطلب تم تھوڑا سا صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں استطاعت دے اور تم اپنی استطاعت کے مطابق پھر آزاد محسنہ کے ساتھ شادی کر سکو۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو خوب بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیبین، کہ وہ بیان کر دے، اللہ تعالیٰ تو بیان کرنا چاہتا ہے، لکم، تمہارے لیے، ویہدیکم، اور وہ ہدایت دے تمہیں، سنن کی طریقوں کی، اللہ زینہ، ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے تمہیں، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے، ویتوب، اور وہ توبہ کرے اور توبہ قبول کرے، یا وہ رجوع کرے، اللہ تعالیٰ رجوع کرے علیکم، تم پر، واللہ، اور اللہ، علیم حکیم، خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو کھول کھول کر بیان ہو رہی ہیں، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم ہدایت میں آؤ، تم رہنمائی پا سکو، اور تم سے پہلے جو پاک باز لوگ گزر چکے ان کے رستے پر یا ان کے طریقوں پر تم گزر چکو۔ اس کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے کہ تم سے پہلے بہت سارے انبیاء، صالحین اور مطلب شہداء اور اولیاء جو ہیں وہ گزرے ہیں، جو بہت ہی زیادہ پاک باز تھے، اور ان کے اوپر ایمان کے جب آزمائشیں آئیں تو وہ اپنے ایمان پر قائم بھی رہے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے بے شک گمراہ بھی تھے بنی اسرائیل کی طرح یا مشرکوں کی طرح، جو مطلب جنہوں نے تکذیب کی یا جو ایمان سے دور رہے، گمراہی کا شکار رہے، لیکن اس کے برعکس
بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ایمان پر قائم رہنے والے بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے، تم چاہتا ہے کہ تم ہدایت دو، تمہیں ہدایت ملے اور تم ان صالحین اور نیک لوگوں کے راستے پر چلو جو تم سے پہلے گزر چکے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ یتوب علیکم، کہ اللہ تعالیٰ تم پر رجوع کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، تمہاری توبہ کو قبول کرے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا اور بہت ہی حکمت رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے. واللہ یرید، اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے ان یتوب علیکم، کہ تم پر رجوع کرے یا تمہاری توبہ کو قبول کرے. ویرید الذین، اور چاہتے ہیں، مگر وہ چاہتے ہیں وہ لوگ، اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے یا تمہارے اوپر رجوع کرے، تمہارے اوپر خاص نظر کرم رکھے. ویرید الذین، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں، یتبعون، کہ وہ سب پیروی کرتے ہیں. یرید الذین، کچھ لوگ چاہتے ہیں، یتبعون الشہواتی، جو شہوات کی پیروی کرنے والے، شہوات کی یا بدکاریوں کی یا اپنی دنیاوی خواہشات کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلو، کہ تم سب جھک جاؤ، میلن عظیمہ، بہت عظیم جھکنا، بہت عظیم، بہت زیادہ جھکنا. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر رجوع کرے، تمہارے اوپر نظر کرم رکھے، تمہاری گناہوں کو معاف کرے، تمہاری توبہ کو قبول کرے. لیکن وہ یرید الذین یتبعون الشہوات، کہ لیکن وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں پڑے ہوئے ہیں، بدکاریوں کے معاملات میں، بے راوردگی کے معاملات میں جو پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم سب جھک جاؤ ایک بہت بڑے جھکنے کی طرف، یعنی گناہ کی طرف جھک جاؤ، ایسی طرف جھک جاؤ جو بے روی کا رشتہ ہے، جو شہوات کا رشتہ ہے، جو بدکاریوں کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ ایسا چاہتے ہیں. اس آیت کو دو پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی یا اس وقت کا معاشرہ جو ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات جو ہے وہ کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور شریعت کو واضح کر رہے ہیں، اور اس میں عورتوں کے بارے میں بہت سارے معاملات جیسا کہ اب تک ذکر ہوئے کہ ان کو وراثت میں حصہ مل جانا، اور ان کے ساتھ مطلب احسان کے ساتھ نکاح کرنا، اور پھر ان کو باقی حقوق دینا. اور پھر پچھلی آیات میں جیسا کہ ذکر ہوا کہ مطلب لونڈیوں کے ساتھ بھی شادی کی جا سکتی ہے. تو اس طرح کے معاملات، اور پھر کچھ پہلے جو چلتے آ رہے تھے رواج، ان کے ساتھ ان کا خاتمہ کیا، جیسے دو بہنوں کو اکٹھا کر لینا، یا سوتیلے بیٹے جو ہیں وہ سوتیلی ماؤں کے ساتھ شادی کر لیتے تھے. اس طرح کے معاملات کو جب اسلام نے منع کیا، ان کی ممانعت آئی، تو پھر جو صحابہ کرام تھے یا کچھ لوگ تھے اس معاشرے کے، انہوں نے ان کو جیسے ہی پتہ چلتا تھا تو وہ اس سے اجتناب کرتے تھے، اور اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتے تھے، اور جہاں تک ممکن ہوتا تھا اس کو ریکٹیفائی کرنے کی بھی، یا اس سے واپس آنے کی بھی کوشش کرتے تھے. اس کے نتیجے میں بہت سارے جو لوگ تھے، انہوں نے اگر دو یا دو سے زیادہ بہنیں جمع کی ہیں تو وہ ان میں سے کچھ کو چھوڑ دیتے تھے، اور سوتیلی ماؤں کے ساتھ اگر پہلے رواج کے مطابق اگر اس نے شادی کیا ہوا تو وہ بھی چھوڑ دیتے تھے. اب اس کے نتیجے میں جو منافق لوگ تھے یا یہودی اور عیسائی قسم کے لوگ جو ہیں، جو وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اب جیسے اگر کوئی بیٹا ہے، کسی نے سوتیلی ماں سے شادی کی ہوئی ہے، اور اس کا اگر بیٹا تھا، تو اس بیٹے کو پھر وہ تانے دیتے کہ دیکھو تمہاری شریعت میں تو کہ تمہارا تو ماں باپ کا رشتہ جو ہے وہ بھی جائز نہیں تھا، تو تم تو اب ایسی ناجائز اولاد ہو. اس طرح سے وہ ترغیب دیتے تھے، اشتعال دے جاتے تھے. اسی طرح سے دو بہنیں اگر کسی نے جمع کی، بعد میں اس نے بے شک مطلب اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اس سے پہلے جو ہو چکا اس کی معافی ہے، اس کو درگزر کیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن جن لوگوں نے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی، تو جو فتنہ فساد برپا کرنے والے لوگ تھے، وہ اس طرح سے اشتعال دلاتے تھے یا ترغیب دلاتے تھے، حتیٰ کہ وہ یہاں تک بھی کہتے تھے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یہ تو ہماری ساری، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے سارے جو حلال کام ہیں ان کو سب کو وہ حرام ہی کر دے گا، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح کے معاملات کی بیک گراؤنڈ میں اگر اس کو دیکھا جائے، تو وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو شہوات کی یا مطلب اس طرح کی بدکاریوں کی جو پیروی کرنے والے ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم گناہ میں پڑے رہو، تم حق کی طرف بڑھو ہی نہیں. اس کے برعکس اگر اس آیت کو آج کے ریفرنس سے، اس آیت کو آزاد آیت کے طور پر اگر دیکھا جائے، ٹھیک ہے، تو آج کے دور میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ
جو ایسے معاملوں میں ملوث ہیں، جیسے آج کے میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ کس طرح سے میڈیا کے اوپر مطلب بدکاریوں کی طرف اور ایسے یعنی گناہ کے کاموں کی طرف انوائٹ کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے یہ معاملے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مطلب بہت سارے مطلب ایسے ہیں جو اڈے بنے ہوئے جوئے اور شراب کے، وہ ان کو قائل کرتے ہیں اور مائل کرتے ہیں اور اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، اور اندر کھاتے چھپ چھپا کر بھی ورگلا کر اور مطلب بے راہ روی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بہت سارے معاملات ہیں ایسے، اور اس میں جو سب سے کامن معاملہ ہے وہ میڈیا کا ہے۔ آج کل جو میڈیا چل رہا ہے وہ کس طرح سے انوائٹ کرتا ہے بے راہ روی کی طرف، اور ہماری جو نئی نسل ہے وہ اس میں بہت حد تک کھبتی بھی چلی جا رہی ہے، بہت حد تک اس معاملوں میں گر بھی چکی ہے۔ تو اس طرح سے بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ خود تو شہوات کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہیں وہ بھی اسی کی طرف آ جاؤ، تم بھی اس گناہ کی طرف ایسے دلدل میں گھس جاؤ کہ تمہارا باہر نکلنا ممکن نہ ہو۔ جبکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاید یہ ساری ہدایات اور رہنمائیاں اور آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں رجوع کر سکے، تمہارے اوپر رجوع کر سکے، تمہاری توبہ کو قبول کرے، تمہاری مغفرت کرے اور تمہارے اوپر احسان ہو سکے۔ تو یہ ایک بہت واضح ڈفرنس ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو خواہش ہے، جو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن شہوات کی پیروی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ در حقیقت فتنہ ہی برپا کرنے کی طرف ہیں، اور معاشرے میں بے راہ روی کو بھی عروج پہ یا اسی کو فروغ دینے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آیت اسی طرح سے، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یخفف عنکم، کہ وہ ہلکا کر دے بوجھ تمہارے اوپر سے، کہ وہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے۔ ان ساری آیات کے ساتھ، ان ساری رہنمائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مطلب عطا کی، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تاکہ تم اپنے بوجھ کو ہلکا کر سکو، یعنی کہ گناہوں کے بوجھ کو۔ اگر کوئی گناہ ہے پچھلا، اس سے معافی کرو، اس سے توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے نیک عمل کی طرف آ جاؤ، تاکہ پچھلے گناہ جو ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں، اور آئندہ آنے والے جو وقت ہے اس میں بھی تم اپنی نیکیوں کی طرف بڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے گناہوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، تمہارے اوپر سے گناہوں کا جو بوجھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ کا، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے، وَخُلِقَ کا، اور اس نے پیدا کیا، اور پیدا کیا گیا ہے الانسان، و انسان کو ضعیفاً، کمزور طبع، کمزور پیدا کیا انسان کو، کمزور پیدا کیا۔ کمزور کس معنوں میں پیدا کیا؟ کہ وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے بڑی آسانی سے مائل ہو جاتا ہے، اس کا میلان جو ہے وہ بڑھتا ہے ان معاملوں کی طرف، گناہ کے معاملوں کی طرف، گناہ میں زیادہ اٹریکشن ہے۔ اس بارے میں بھی بہت ساری ڈسکشن ہو چکی، کس طرح سے وہ گناہ جو ہے وہ اس دنیا میں اٹریکٹ کرتے ہیں انسان کو۔ اس دنیا میں زینتیں جو کی گئی ہیں، اس دنیا کو جو سجایا گیا ہے، وہ اس میں بھی رونائیاں ہیں، اس میں بھی اٹریکشن ہے۔ وہ جو اٹریکشن اکثر جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں، اور انسان جو ہے طبعاً کمزور ہے، اس کی نفس جو ہے وہ کمزور ہے۔ اگر وہ بڑی سختی سے اپنے اوپر قابو نہ پائے تو بڑی آسانی سے یہ شیطانی جو رستے ہیں وہ اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں ان کو۔ تو ان سب مطلب چیزوں کی موجودگی میں، ان سب دنیا کے رونائیوں کی موجودگی میں، گناہوں کی اٹریکشن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ہدایات اور رہنمائیاں دی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر واضح کر دیا تاکہ وہ گائیڈنس میں رہے، تاکہ تم گائیڈنس میں رہو، اور تاکہ تم اپنے گناہوں کے بوجھ کو بھی ہلکے کرتے رہ سکو، اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گناہوں سے آزاد کرے اور تمہارے بوجھ جو ہے وہ ہلکے کر دے۔ یا ایھا الذین، اب تھوڑا سا ٹاپک ڈفرنٹ آئے گا ابھی۔ یا ایھا الذین، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا، نہ تم کھاؤ، نہ تم سب کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، اپنے درمیان، اے ایمان والو تم سب اپنے مالوں کو اپنے درمیان مت کھاؤ، بالباطل، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، الا، مگر، ان تکون، یہ کہ ہو، تجارتاً، تجارت، مگر یہ کہ تجارت ہو، ان تراضٍ منکم، باہمی رضامندی سے تمہارے درمیان، ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو یا اپنے آپ کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب ان آیات میں
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम। है ईमान वालों, तुम अपना जो आपस का माल जो है उसको बातिल तरीके से हड़प मत करो, बातिल तरीके से मत खाओ, बल्कि बाहमी रजामंदी से तिजारत के साथ खाओ। अब तिजारत जो है, अब हम दुनिया का, पूरी दुनिया का जो निज़ाम है अगर देखें तो उसमें देखें कि तिजारत जो है वो हर जगह पर, हर पहलू में, हर 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 घर में और हर मतलब गली कूचे में मौजूद है तिजारत। माल की, माल का जो मतलब सर्कुलेशन है, जो माल की जो जो तरसील है, या माल का एक 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 इंसान से दूसरे के इंसान के की तरफ आना जाना जो है, ये सब तिजारत की वजह से है। कि माल, तुम अपने मालों को आपस में बातिल तरीके से मत खाओ। कि मतलब जब इंसान जाके कोई चीज़ परचेज करता है या ट्रेडिंग करता है, तो वो अपना माल जो है वो दूसरे दूसरे शख्स को देता है और उसके बदले में कोई सर्विस लेता है या कोई चीज़ परचेज करता है। अब दूसरे ने माल जो हासिल किया, वो उस माल से फिर अपनी ज़रूरत को हासिल करने के लिए, पूरा करने के लिए वो तीसरे शख्स के साथ जाएगा और उसके साथ वो लेन देन करेगा, इसके पास चौथे शख्स के साथ। इसी तरह से पूरा माशरा जो है आपस में वही माल जो है, एक दूसरे का माल ही एक दूसरे के साथ मतलब एक्सचेंज करके, सर्विसेज के नतीजे में या माल तिजारत के बदले में माल को एक्सचेंज करके एक दूसरे के साथ ये पूरा जो निज़ाम है, मुआशरती निज़ाम, मुआशी निज़ाम जो है वो चलता है। अब इस माल को एक दूसरे में जो तकसीम होना है, या एक दूसरे के साथ जो तबादला है इस माल का, इस तबादले को बातिल तरीके से मत करो। यानी तबादले का खाने का मतलब ये है कि मैंने अपनी सर्विस दी। फॉर एग्जांपल मैं जॉब करता हूँ, मैं अपनी कुछ मेहनत करता हूँ, कुछ मशक्क़त करता हूँ, कुछ सर्विस देता हूँ अपने में, जो कंपनी ऑनर है, जो फैक्ट्री का जो भी मालिक है, तो मेरी मेहनत के एवज मुझे माल मिलता है, मुझे सैलरी मिलती है। ठीक है, तो वो सैलरी जो है वो मेरी है, माल उसका था जो बाद में मुझे मिल गया। तो वो एक ही माल है, चाहे उसके पास है या चाहे बाद में मेरे पास आ जाए। लेकिन उसको बातिल तरीके से खाने का क्या मतलब है? कि उसमें मैंने कोई दगा नहीं किया, मैंने कोई फरेब नहीं किया, मैंने कोई बेईमानी नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की। जो इंतहाई मतलब ईमानदारी के साथ मैंने अगर अपनी जॉब को सरंजाम दिया है, तो फिर वो माल मेरे लिए हलाल है। बातिल तरीके से मुराद है कि झूठ बोलकर, बदकारी करके, या धोखा देकर, फरेब देकर, करप्शन करके, रिश्वत लेकर, या इस तरह के नाजायज तरीके से माल जो है वो नहीं कमाना। बातिल तरीके से नहीं, बल्कि अच्छे तरीके से, मारूफ तरीके से, ईमानदारी के साथ। तुम ना खाओ मालूम को आपस में बातिल तरीके से, यानी कि करप्शन के जरिए, मतलब नाजायज जराए के जरिए माल को मत खाओ, बल्कि हलाल तरीके से, अपनी जायज तरीके से जो है रिस्क जो है वो उसको कमाओ। और वो तिजारत जो है तुम्हारे दरमियान, वो बाहम रजामंदी से होनी चाहिए। मैं अगर कोई चीज़ परचेज करता हूँ या सेल करता हूँ, तो अगर मैंने सौ रुपए की चीज है, उसको मैंने 105 रुपए की बेची है या 110 रुपए की बेची है, तो जो खरीदने वाला है उसको भी थोड़ा सा अंदाजा होता है कि उसमें मुनासिब हद तक मुनाफा रखकर ये चीज जो है वो सेल कर रहा है। क्योंकि वो उसका हक है, उसकी मेहनत है, उसका स्टोरेज है, उसकी कॉस्ट है, बाकी उसका थोड़ा सा मुनाफा है जिससे उसने अपनी फैमिली को भी आगे लेकर चलना है। तो थोड़ा सा मुनाफा जहाँ तक जायज हद तक है, वो वो उसका हक है, वो उसको मिलना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर मोनोपोली हो, मोनोपोली का मतलब ये है कि अगर एक माल जो है वो पूरी मार्केट में किसी और के पास मौजूद ही नहीं, 100 रुपए की कोई चीज है और जरूरत की चीज है, और पूरी माल मार्केट में किसी के पास मौजूद नहीं, ये मतलब उस सूरत में ये हो सकता है जब शॉर्टेज होती है किसी चीज की, किसी आइटम की, या किसी चीज की बाजार में किल्लत हो जाए, तो उस सूरत में भी होता है। तो नाजायज मुनाफा भी कमा लेते हैं लोग। 100 रुपए की चीज है, 105 7 10 रुपए की बेचने के बजाय 200 रुपया, 250 रुपया, इस तरह से नाजायज तरीके से मतलब ज्यादती करके मुनाफा जो है वो कमा लिया, वो भी इंतहाई गलत है, हराम है। ठीक है, तो तजारत जो है बाहमी रजामंदी के साथ मारूफ तरीके से होनी चाहिए। कि ऐ लोगो, ईमान वालो, तुम अपने दरमियान मालों को नाजायज तरीके से मत खाओ, बातिल तरीके से मत खाओ, बल्कि तुम मारूफ तरीके से एक दूसरे के साथ अच्छी मुनासिब मुनाफा रख के एक दूसरे के साथ तिजारत करो। वला तख्तलू अनफुसकुम, और ना तुम कत्ल करो अपने नफ्सों को।
اب یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے اس کو اگر آیت کے پہلے حصے سے ملایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے مال کی ہیر پھیر کرتے ہو، مال کی تجارت کرتے ہو یا مال کو کماتے ہو، تو در حقیقت نمبر ایک تم معاشرے میں فساد برپا کرتے ہو، معاشرے میں تم ایک ایسا نظام جو ہے اس کی ترویج کر رہے ہو جو کہ مطلب ناحق ہے، ناجائز طریقے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آخر کار تمہیں عذاب سے درکنار ہونا پڑے گا، تم اپنے آپ کو اپنے نفسوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، یعنی کہ آخرت میں یا آخر انجام اس کا یہ ہوگا کہ تم ہلاک کر دیا جاؤ گے، تم جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ تو تم اپنے نفسوں کو یا اپنے نفسوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، اس کا ایک یہ ہے۔ دوسرا، اگر اس آیت کے اس ٹکڑے کو آزاد کر کے دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ناحق قتل مت کرو۔ عام جو قتل ہوتا ہے ناجائز طریقے سے یا بلا وجہ ایک دوسرے کو قتل کر دینا، تو تم ناحق قتل مت کرو۔ ولا تقتلوا انفسکم، تو تم سب قتل مت کرو اپنے آپ کو، یعنی کہ اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کو مطلب قتل جو ہے وہ مت کرو باطل طریقے سے یا ناحق طور پر۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان بکم رحیم، بہت مہربان ہے تم پر۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری آیات اور ساری رہنمائیاں جو ہے یہ بیان کر کے، ہدایات دے کر، تمہارے اوپر فرائض جو ہے وہ نافذ کر کے، تمہیں کچھ چیزوں سے روک کر اور چیزوں کی اجازت دے کر، در حقیقت اللہ تمہارے اوپر رحم کر رہا ہے، تمہارے اوپر مہربانی کر رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہیں پر رکتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ تو اس میں اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو ضرور ایڈ کر سکتے ہیں۔ آج کا وقت بھی تقریباً ہو چکا ہے، اس لیے جی اگلی آیات کے ساتھ انشاءاللہ پھر کل ضرور حاضر ہوں گے۔ ہم سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ آج کل کے حالات اور معاملات جو چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر مہربانیاں کرے، اور یہ جو وبا کا دور چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی نجات دلائے، اور ہمارے لیے بہتر مستقبل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، اس دنیا کے حساب سے بھی اور ہماری آخرت کے حساب سے بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔